بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المرسلات کا خلاصہ، ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اور پھر ایک نشانی بتائی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ، یعنی اللہ کے آگے جھک جاؤ، تو وہ نہیں جھکتے، سرکش ہیں، سر اٹھائے رکھتے ہیں۔ اس جھکنے سے ہم نماز میں جھکنا، رکوع بھی مراد لے سکتے ہیں، اور کلی طور پر اوورآل تمام احکامات میں اللہ کے آگے جھک جانا اور سرکشی نہ کرنا، یہ معنی بھی ہم لے سکتے ہیں کہ رکوع کرنا بھی، رکوع کا حکم بھی اللہ کے احکامات میں سے ایک حکم، اور جب انسان نماز میں رکوع کرتا ہے یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ خدا کو جھک گیا ہے، خدا کے سامنے سرکشی نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ اور اس کے بعد سورہ مبارکہ مرسلات کی آخری آیت فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس قرآن کے بعد یہ لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یہ قرآن عظمتوں والا ہے، یہ قرآن، اس میں اللہ نے اثر رکھا ہے، یہ قرآن اس کا کلام ہے کہ وہ تم انسانوں کا خالق ہے، تمہاری عقلوں کا خالق ہے، تمہاری نفسیات کا خالق ہے، تمہاری ہر چیز کو جانتا ہے، تمہیں بات کس طرح سمجھائے سب سے بہتر وہ جانتا ہے، یہ اس کا کلام ہے، یہ تمہاری ہدایت کے لیے اس کا کلام ہے۔ اس کلام کو، اس قرآن کو مقام دو، اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں داخل کرو، اپنی زندگیوں میں شامل کرو، اس قرآن کو اپنا امام قرار دو، اپنا رہنما قرار دو۔ اگر یہ قرآن تم پر اثر نہیں کر رہا، اگر قرآن تمہیں غیر اہم لگتا ہے، اگر یہ اتنی عظیم ترین نعمت اللہ کی اس زندگی میں تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو پھر اور کس بات پر تم ایمان لاؤ گے؟ اس قرآن سے بڑھ کر اور کس کا کلام ہوگا؟ اس قرآن بھیجنے والے سے بڑھ کر اور کون بڑا عالم ہوگا؟ اس قرآن بھیجنے والے سے بڑھ کر کس کو بات صحیح طرح بیان کرنی آتی ہوگی؟ کون زیادہ بہتر نصیحت کرنا جانتا ہوگا؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی ایسا کرنے، کسی بھی چیز کا دعویٰ کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی وجود ایسے کسی انسان کا، کسی ہستی کا وجود ہو سکتا ہے کہ جو اس قرآن بھیجنے والی ہستی سے زیادہ بڑا عالم ہو، زیادہ اچھی نصیحت کرنا جانتا ہو، زیادہ تمہاری نفسیات سے آگاہ ہو، انسانوں کی زیادہ تمہارے انجام سے آگاہ ہو؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ تو اس آخری آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی وہ کریم انسان کی توجہ کروانے کے لیے یہ بات کر رہا ہے، اس قرآن کو معمولی مت لو، اگر تم اس کو کراس کر گئے تو پھر تم نہیں رکو گے۔ اس کی باتوں میں غور و فکر کرو، اس میں تدبر کرو، اپنے دل پر پڑے ہوئے تالے کو اتارو۔ اگر یہ تمہاری اصلاح نہیں کر سکتا تو پھر اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے کہ جو آ کر تمہاری اصلاح کرے گی۔ اور پھر قرآن کی ظاہر ہے اس سورہ مرسلات کی وہ آیت کے جو بار بار تکرار ہوئی ہے، جس میں خدا فرماتا ہے کہ جب قیامت آ جائے گی تو پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس قرآن تھا اور ہم نے بہت ساری کتابیں پڑھی لیکن قرآن کریم کو نہیں پڑھا۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، خدا بار بار فرماتا ہے کہ اس دن جھٹلانے والوں کی ہلاکت ہوگی۔ اس آیت کی تکرار کی ہے بار بار اس سورہ مبارکہ میں تاکہ بار بار توجہ دلائی جا سکے، اور آخری آیت میں فرمایا تو اس قرآن کے بعد یہ لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید سے جڑ جانے کی، قرآن مجید کو پڑھنے کی، اس میں غور و فکر کرنے کی، اور اللہ کی رہنمائی کے بعد اس رہنمائی شدہ باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ المرسلات کا خلاصہ پروردگار عالم کے فضل و کرم سے یہاں تمام ہوتا ہے۔
انشاءاللہ آئندہ درس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی 34ویں سورہ مبارکہ جس کا نام قاف ہے اس کا آغاز کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔